یاد رکھیں اس محفل میں شرکت کی ہمیں توفیق ہوئی، اس پر ہم اللہ کے شکر گزار بنیں۔ اس میں جو بھی دامے دل میں سخنے جو شرکت کر رہے ہیں وہ سب قابل مبارکباد، اور جو کچھ اس میں سنا اور کہا جا رہا ہے سننے والے اور کہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ آئیے اب میرے مضمون کی طرف میں آتا ہوں۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا، معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے۔ حضرات، سب سے پہلے تو معجزہ کسے کہتے ہیں سمجھ لینا چاہیے۔ معجزہ عجز سے یعنی عاجز ہو جانے سے بنا ہے، یعنی ایسا کام جس کے کرنے سے عقل اور انسانی قوت و طاقت عاجز آ جائے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ نہ کوئی عقل میں اس کو لا سکتا ہے، نہ کوئی انسان اس کو کر سکتا ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو معجزہ عطا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندے اپنے جیسا انسان سمجھ کر ان انبیاء کرام کو نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک الگ شان، ایک الگ پہچان اور ایک ایسا کام ان سے کرواتا ہے جو عام انسان کر نہیں سکتا، کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، تو وہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ عام انسان نہیں، ہماری طرح انسان نہیں ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے چنندہ منتخب بندے ہیں۔ تو پھر جب یہ بات ان کے ذہنوں میں بیٹھتی ہے تو پھر وہ انبیاء علیہ السلام کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں اور رسالت کو مان کر ایمان والے بنتے ہیں۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ایمان قوی ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، اور وہ عمل کی طرف رغبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات کئی انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے، ہر ایک کے الگ الگ معجزے ہیں، لیکن آج کا عنوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات اور آپ کے معجزات ظاہر ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے پیشانی مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور مبارک رکھا گیا تھا، تو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا ہے فرشتوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ نور مبارک جب تھا تو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ نور مبارک کی بدولت وہ آگ ٹھنڈی ہو جایا کرتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے اندر جب وہ نور مبارک تھا تو وہ چھری آپ کو زبان نہ کر سکی۔ یونس علیہ السلام کے پاس جب تھا تو وہ مچھلی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ ایسے بے شمار معجزات وہ نور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئے، ابھی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی۔ پھر اس کے بعد وہ نور مبارک حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک میں آتا ہے تو آپ فرماتی ہیں کہ میں پتھر پر پیر رکھتی تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نرم موم پر میں نے پتھر رکھا، میرے پیروں کے نیچے وہ نرم ہو جاتے، مجھے کوئی کنکر پتھر نہیں چبھتا تھا۔ یہ بھی معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب حمل کے دوران اپنے والدہ محترمہ کے شکم میں تھے تو وہاں سے ہی معجزے ظاہر ہونے لگے۔ چنانچہ بتلایا جاتا ہے کہ آپ بی بی آمنہ جب کسی بت کے پاس سے گزرتی تو وہ بت پکار اٹھتا، گر جایا کرتا اور پتھر اور جھاڑ سلام کیا کرتے۔ معجزہ ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، وہیں سے معجزے ظاہر ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو دیکھیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو آلائش کے ساتھ ان کے ساتھ گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، اور بچہ کبھی پیدا ہوتے ہی بات نہیں کر سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو آپ روتے ہوئے اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، مسکرا رہے، اور آپ کے جسم مبارک پر کوئی آلائش، کوئی ناپاکی، کوئی نجاست نہیں تھی۔ آپ کا جسم مبارک پاک طاہر، یہاں تک کہ خوشبو مہک رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے، اور بریدہ ناف مختون پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کپڑا آگ چکا تھا، اور پیدا ہوتے ہی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کہتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ربی حب لی امتی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے، ربی حب لی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس وقت ہو رہا ہے جب ابھی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ کوئی بچہ بول نہیں سکتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابھی پیدا ہوئے، اسی دن اسی لمحہ آپ فصیح زبان میں کلام فرما رہے ہیں، اور آپ کا بچپن مبارک بھی ایک بہت معجزہ ہے، بڑا معجزہ ہے، خاص خصوصیت رکھتا ہے کہ آپ عام بچوں کی طرح نہیں بڑھ رہے تھے، بلکہ بہت تیز رفتار کے ساتھ آپ کی نشو و نما ہو رہی تھی، اور بتلایا گیا کہ آپ گہوارے میں یعنی بالکل جھولے میں رہتے ہیں۔ اس وقت کا عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں ہوتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا جان اپنے ایمان لانے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو بھتیجے، میں اسلام قبول کیا تو اس کی وجہ کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ میں نے تمہیں تمہارے بچپن میں دیکھا کہ تم جب جھولے میں ہوتے تو دیکھتا کہ تم باتیں کرتے تھے چاند سے، اور تم جس طرف اشارہ کر دیتے چاند اس طرف ہو جایا کرتا، اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے نعت میں بھی لکھتے ہیں شعراء، چاند جھک جاتا انگلی جدھر کر دیتے مہد میں چاند کھلونا تھا نور کا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا کھلونا کوئی دنیا کے گڑا گڑی نہیں تھے، چاند تھا۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ یہ کب کا معجزہ ہے؟ ابھی جھولے میں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لینے کے لیے رضاعت کا دودھ پلانے کے لیے دائی حلیمہ آتی ہیں تو وہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ ایسی اونٹنی پر آتی ہیں جو بالکل لاغر اور کمزور ہو چکی تھی۔ جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سوار ہوتے ہیں تو وہ اونٹنی کے اندر نئی جان آ جاتی ہے، جوان اونٹنی کی طرح ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ دودھ بھی دینے لگتی ہے اور ایسی تیز رفتار کے ساتھ دوڑتی ہے۔ جو قافلہ دائی حلیمہ ماں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا وہ بہت دور تک چلا گیا تھا، اب یہاں سے وہ روانہ ہوتے ہیں تو وہ قافلے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اونٹنی نکلتی ہے تو قافلے والے کہتے ہیں اے حلیمہ رکو، اے حلیمہ سعدیہ رکو، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم سوار ہو کر آئے تھے؟ ہم سب ٹوک رہے تھے تمہیں، کیسی سواری لائے ہو، بہت سست رفتار چل رہی ہے، تیزی سے چلو، جلدی چلو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ اونٹنی کے اندر جان آ جاتی، اور چنانچہ بتایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی ایسی نورانی صورت، ایسا چمکدار روشن چہرہ مبارک تھا۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے تو ہم اپنے گھر میں کبھی چراغ روشن نہیں کیے۔ ہمارے گاؤں کی عورتیں، قبیلے کی عورتیں کہنے لگیں اے حلیمہ اتنی مالدار کیسے ہو گئی تو کہ تیرے گھر میں رات میں بھی چراغ روشن رہتا ہے۔ ہم بڑے بڑے امیروں کو دیکھیں کہ وہ رات ہوتی ہے تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرتے ہیں کہ تیری جھوپڑی ہے کہ روشن نظر آتی ہے۔ وہ حلیمہ کہتی ہیں کہ نہیں اے عورتوں، اے خواتین، وہ نور کوئی چراغ کا نہیں ہے، وہ نورانی بچے کا نور ہے۔ ہمیں جس طرف روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اندھیرے میں ہم اس بچے کو لے کر چلے جاتے ہیں، وہ روشن ہو جاتا ہے وہ کمرہ۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ بچپن کا دور ہے، کوئی بچہ بچپن میں عقل و سمجھ اتنی نہیں رکھتا کہ وہ انصاف کر سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب دائی حلیمہ آپ کو دودھ پلاتی ہیں سیدھی جانب کا تو آپ دودھ نوش فرماتے ہیں، بائیں طرف جب پیش کرتی ہیں تو وہ نہیں پیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اس وجہ سے کہ آپ کو معلوم تھا کہ ان کے اور ایک صاحبزادے حضرت حلیمہ سعدیہ کے عبداللہ جن کا نام تھا، تو وہ بھی بچے ہیں چھوٹے، تو ان کو دودھ نہیں ملے گا، وہ بھوکے رہ جائیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دوسری جانب سے دودھ نہیں نوش فرمائے۔ تو یہ عدل و انصاف کب پیش کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب کہ بچے کچھ بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، کچھ سمجھ ان کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ چنانچہ بچپن ہی کے وقت میں بتلاتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رضائی بہن لے کر جاتی تو جانور چر کر آتے، جس طرف چلے جاتے وہ ہریالی، وہ گھاس وغیرہ وہ کھا لیتے اور سیراب ہو کر اچھی طرح کھا پی کر آتے ہیں اور سب کے سب محفوظ رہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اور ایک مرتبہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ کچھ لوگ سفید پوش آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر دیتے ہیں، یعنی چیر دیتے ہیں، اور آپ کے سینے مبارک سے کچھ نکالتے ہیں۔
وہ دوڑی دوڑی بھاگتی بھی آتی ہیں آپ کی رضائی بہن حضرت دائی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی صاحبزادی آ کر کہتی ہیں کہ اے ماں جلدی چلو، آپ کے ہمارے بھائی جس کو ہم مکے سے لائے ہیں اس کو چند لوگوں نے چیر دیا ہے، ان کے سینے کو چاک کر دیا ہے۔ حضرت دائی حلیمہ ان کے ساتھ آتی ہیں، تو ابھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی عمر شریف 26 یا 27 ماہ تھی، بعض روایت میں آتا ہے کہ 4.5 سال تھی۔ آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ اس طرح جب وہ بیان کرتی ہیں، آ کر دیکھتی ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل لیٹے ہوئے ہیں۔ تو وہ تھا سینے مبارک کو چاک کیا گیا، شق صدر کہتے ہیں جس کو۔ یہ بھی معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی آدمی کو چیر کر اس کا دل نکالا جائے اور پھر رکھ دیا جائے۔ آج کے زمانے میں تو یہ ہمیں دکھ رہا ہے، اس زمانے میں جب یہ سوچ بھی نہیں سکتے اگر کسی کے سینے کو کاٹ دیا جائے تو وہ زندہ نہیں بچ سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، نہ کوئی ٹانکا ہے، نہ کٹنے کا نشان ہے، نہ جڑنے کا نشان ہے، نہ کوئی زخم ہے، نہ کوئی خون۔ کسی انسان کو جب کاٹا جائے تو اس کے جسم سے خون نکلنے لگتا ہے، بہنے لگتا ہے، جب اس کو جوڑا جائے تو وہاں نشان رہ جاتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جیسے کا ویسا۔ اور بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا۔ پہلی مرتبہ تو بچپن میں، دوسری مرتبہ جب آپ کی عمر شریف 10 برس کی ہوئی، اور تیسری مرتبہ نبوت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ چوتھی مرتبہ معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہونے والی تھی، اس وقت آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، شق صدر ہوا۔ یہ واقعہ پیش آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کی جوانی مبارک، آپ کی ساری کی ساری زندگی، ساری کی ساری حیات طیبہ معجزہ ہے، کیونکہ آپ کا ہر لمحہ معجزہ ہے۔ آپ کی طرح کوئی بشر، کوئی انسان نہ تھا، نہ ہوا، نہ ہوگا۔ آپ کے جیسا کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا، نہ آج تک ہوا ہے۔ بے مثل، بے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول، شاعر رسول، ناطقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار لکھتے ہیں: وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے خوبصورت کسی چہرے کو نہیں دیکھا، اور آپ سے خوبصورت کسی کو کوئی عورت نے نہیں جنا، یعنی کوئی عورت آپ سے زیادہ خوبصورت لڑکے کو کوئی آج تک پیدا نہیں کیا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے، گویا کہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسا آپ چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، جیسا کہ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، جیسا کہ آپ گزشتہ سماعت فرمائے کہ ابو جہل آ کر کہتا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے،
تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں کیا وہ مٹی میں تیری جو چیز ہے وہی بتا دے میں کون ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی کہنا تھا کنکریوں سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو کنکریوں کو جیسے ہی کان کے پاس لاتا ہے تو وہ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی ہیں تو وہ پھینک دیتا ہے غصے میں آ کر۔ تو پتہ کیا چلا یہ بھی معجزہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کوئی کنکر کوئی پتھر بھی بات کر سکتا ہے؟ یہ معجزہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھاڑ پہاڑ سلام کیا کرتے۔ کیا کسی کو کوئی سلام کرتا ہے؟ جھاڑ پہاڑ پتھر؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور تک بات کرتے تھے۔ چنانچہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ اونٹ بے قابو ہو جاتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی عرض گزار ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ باغ میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کلام فرماتے ہیں تو وہ اپنی عرض پیش کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہاری شکایت کرتا ہے، اس کو تم بھوکا رکھتے ہو، اس سے کام زیادہ لیتے ہو۔ غرض یہ کہ جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے، آپ سے کلام کرتے، آپ سے بات کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی زبان بھی سنا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر کبھی جوں مچھر مکھی وغیرہ کبھی نہیں بیٹھی۔ یہ جو جگہ ناپاک ہوتی ہے وہاں پر یہ چیزیں آیا کرتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی، یہ بھی معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو فرمانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام فرمانا، سب کا سب معجزہ تھا۔ کیونکہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے نظر فرماتے ویسا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ جس طرح آگے دیکھا کرتے پیچھے کا بھی ویسے ہی نظر آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی معجزہ۔ اور وہ نظر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہے، جنت کے اندر جنت کے خوشے کو دیکھ رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ بصارت یہ نظر کسی کے اندر ہے؟ یہ بھی معجزہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو ساتوں طبق نیچے تک دیکھ سکتے، آسمان کے اوپر ساتوں طبق آسمان کے اوپر پرے کیا ہے وہ بھی دیکھ سکتے۔ یہ نظر یہ بصارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی معجزہ ہے۔ اور سننا ایسی سماعت کہ جنت میں کیا ہو رہا ہے، جنت میں فرشتے جو تسبیح کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو سنائی دیتا، وہ سماعت فرماتے۔ اور قبر کے اندر مردے کو کیا عذاب ہو رہا ہے، کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں۔ اور آپ کے بازو مبارک زور بازو اس کا بھی ایسا معجزہ ہے کہ آپ کے جیسی طاقت و قوت کسی کے اندر نہیں تھی۔ 400 مرد کی طاقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ اسی وجہ سے تو اس وقت کا جو پہلوان تھا سب سے بڑا، جو 1000 آدمیوں کو ہرا سکتا تھا جیسے وہ مانتے تھے، ایسا بڑا پہلوان آتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نبی ہو اللہ کے رسول ہو تو مجھے ہراؤ،
تو میں تم کو مانوں گا نبی، میں اسلام لاؤں۔ انبیاء علیہ السلام کو کسی سے کشتی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ ہر ایک ایمان لا لے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہر کوئی دوزخ سے بچ جائے، یہ دوزخ سے بچ جائے، یہ دوزخ سے بچ جائے، ہر ایک کو بچانے کے خاطر جب وہ ایسی بات کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ مقابلہ ہوتا ہے، آپ اس کو ہرا دیتے ہیں، چت کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب کی بار پھر سے مجھے ہرا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ بڑا پہلوان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کوئی پہلوان یا پہلوانی کرنے والے مشہور نہیں ہیں، ایک اللہ اللہ کرنے والے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ کچھ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، میں ایسے نہیں ہار سکتا، میں ایسے نہیں گر سکتا، وہ اپنی ہار کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، پھر دوبارہ لڑتا ہے، پھر 3 بار بھی آپ اس کو چت کر دیتے ہیں۔ تو یہ طاقت، یہ قوت، چنانچہ جب خندق کھودی جا رہی تھی جنگ خندق کے وقت میں، تو ایک چٹان آ جاتی ہے اور اس چٹان کو توڑ نہیں سک رہے تھے صحابہ کرام، اور سب کمزور تھے کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پتھر باندھے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک، پیٹ شکم مبارک پر بھی 2 پتھر باندھے ہوئے، کمزوری کا عالم ہے۔ آ کر صحابہ عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ایک بڑی چٹان آ چکی ہے، وہ نہیں پھٹ رہی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبل منگواتے ہیں، اور اس پر جیسے ہی چٹان پر مارتے ہیں وہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو معمولی بات نہیں ہے، ایک سبل کی ضرب لگاتے ہی بڑی سے بڑی چٹان ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹکڑ جانا، پھٹ جانا، ٹکڑے ہو جانا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک، یہ معجزات، اور آپ کے دست مبارک کے معجزے بے شمار ہیں۔ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر پانی نہیں رہتا، تو بتلایا جاتا ہے کہ ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ہے، کٹورے میں بلایا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اپنی انگشت مبارک، اپنی انگلیاں ڈال دے، اب اس سے فواروں کی طرح پانی نکلنے لگتا ہے، اور اتنا پانی نکلتا ہے، اتنا پانی نکلتا ہے کہ سارے جانور سیراب ہو جاتے ہیں، سارا لشکر پانی پیتا ہے، پانیاں بھر لیتا ہے، اور نہانا دھونا جو چاہتے ہیں وہ سب کر لیتے۔ کیا کسی کی انگلی سے پانی نکل سکتا ہے؟ یہ معجزہ ہے، اور وہ پانی آب زمزم سے بھی زیادہ افضل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک سے نکلا، کیونکہ وہ زمزم زمین سے نکل رہا ہے، یہ جو پانی نکل رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک سے، تو اس کا اہمیت، اس کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے، جب آپ تشریف لے جاتے تو تیز سے تیز چلنے والا بھی آپ سے تیز آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک معجزہ۔ زمین آپ کے لیے سکڑ جایا کرتی تھی، کیا کسی کے لیے زمین سکڑ سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا، یہ معجزہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم، یعنی کم جملے میں بے شمار معنی اور اس کے اندر مطلب رکھے ہوں، ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اور بہت سارے معجزے ہیں، سارے کے سارے معجزات، ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ وہ قرآن سے بھی بڑا معجزہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ ویسی زندگی، وہ سیرت
کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا۔ کیسے اخلاق کہ وہ اخلاق کی مثال کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اخلاق کی سب سے بلند ترین جو منزل ہے، جو مرتبہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو اب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بتلایا جا سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک خود ایک معجزہ ہے، صاحب قرآن خود ایک معجزہ ہے، عظیم ترین معجزہ۔ اور ایک معجزہ آپ کے گوش گزار کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت کافی ہو رہا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جب کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستانے لگے اور کفار نے دیکھ لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام بہت زیادہ پھیل رہا ہے، تو کفار مکہ نے یہ طے کیا کہ کسی طرح ہم ان کو لالچ دیں گے، ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، یا علماء سے، دانشوروں سے ان کو ہم اپنی بات کہہ کر منوا لیں گے۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ جو جاننے والے ہیں ان کو لا کر ان کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منوا لیں گے، ان کو ہرا دیں گے، تاکہ لوگوں کے سامنے جب وہ بے عزتی ان کی ہو جائے تو وہ اپنی دین کو چھوڑ دیں اور یہ کام کو چھوڑ دیں۔ ایسا ان کا ماننا تھا، سوچتے تھے۔ چنانچہ ابو جہل اپنے ایک دوست حبیب بن مالک کو بلاتا ہے اس کام کے لیے، اور حبیب بن مالک کو ابو جہل بہت زیادہ تحفے تحائف دیا کرتا تھا۔ جب اس نے اس کو بلایا تو وہ فوراً آگے آنے کے بعد وہ پوچھتا ہے، جیسا کہ آپ سے اس سے پہلے بھی بتلایا گیا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، تو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ تم ان سے نہیں ملو، کیونکہ جو بھی ان سے ملتا ہے وہ ان کا دیوانہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں ان کے آنکھوں کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ بیماری کا پتہ چلے کہ کیا بیماری ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان سے آنکھ نہ ملائے، جو ان سے آنکھ ملاتا ہے وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، فریفتہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، میں ان سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، ملاقات بھی نہیں ہو سکتی، تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں میں کیسے پھر ان کو سمجھاؤں، ان کو کیا پریشانی ہے، ان کو کوئی بیماری ہے یا کچھ ہے ان کے اوپر، میں کیسے پہچانوں؟ اب کہتے ہیں اب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے بات کریں اور ٹھیک ہے ملاقات کریں۔ تو یہ طے ہوتا ہے کہ ان کے پاس نہیں جانا بلکہ تم ان کو اپنے پاس بلاؤ۔ چنانچہ پیغام بھیجا جاتا ہے کہ حبیب بن مالک وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں، وہ نورانی چہرہ، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی جادو یا کوئی اثر جس پر ہو گیا ہے وہ شخص تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے میں دو میری شرطیں ہیں، اگر آپ اس کو پوری کر دیں تو میں آپ کو نبی مان لوں گا اور اسلام قبول کر لوں گا۔ کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ اگر آپ نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری شرط کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دوسری شرط یہ ہے کہ میرے دل میں کیا ہے آپ خود جاننا اور بتلانا مجھے، یہ دوسری شرط ہے۔ اب غور کریں، کوئی انسان یہ کر سکتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس بات کی
مطالبہ اور اس بات کی خواہش کر رہا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں کھلونا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بڑی بات تھی چاند کے 2 ٹکڑے کا، اپنا کھلونا ہم توڑ دیں تو کیا ہمارے لیے مشکل ہے؟ یہ نہیں تھا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ چنانچہ وہ جب کہتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھلاؤ تو ٹھیک ہے، ایک پہاڑ پر لے جایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بیٹھے بیٹھے نظر بند کر دیا یا کچھ دکھا دیا، ایسے نہیں، سارے لوگ جمع ہیں اس پہاڑ پر۔ پہاڑ کی طرف جانے کے بعد سب کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، یہی نہیں رہتا ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر ہو جاتا۔ پھر جب اشارہ فرماتے تو وہ پھر سے مل جاتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ اب جو دیکھے تھے، جو عقل سلیم رکھتے تھے، جو حق کو ماننے والے تھے، وہ لوگ تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کوئی نبی ہی یہ کر سکتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے پہلی شرط تو پوری کر دی، اب دوسری شرط پوری کریں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی اپاہج ہے جو چل پھر نہیں سکتی، تم چاہتے ہو کہ وہ اچھی ہو جائے، جاؤ تمہاری بیٹی اچھی ہو گئی، تو وہ فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اے مکے والو، اسلام کے بعد کفر نے لوٹا نہیں جا سکتا، میں اسلام قبول کرتا ہوں، مسلمان ہو جاتا۔ اب یہ اپنے گھر کو آتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ اپاہج لڑکی جو چل نہیں سکتی تھی، پھر نہیں سکتی تھی، ہاتھ پیر دونوں بھی اس کے معذور تھے، وہ دروازہ کھولتی ہے تو باپ کے عقل دنگ رہ جاتی، حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فلاں دن رات میں نے خواب دیکھا، ایک بہت ہی نورانی حسین و جمیل صورت والے بزرگ میرے خواب میں آئے اور کہنے لگے بیٹی تیرے والد مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیے، تو بھی اسلام قبول کر لے، تو جو اپاہج ہے تو جو تیری بیماری ہے وہ اچھی ہو جائے گی، تو صحت مند ہو جائے گی۔ میں نے فوراً کلمہ پڑھا، جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی میرے ہاتھ پیر اچھے ہو چکے تھے۔ یہ معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہزاروں میل دور اس لڑکی کو پہچان بھی رہے ہیں، اس کو اچھا بھی کر دے رہے ہیں۔ یہ معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور چاند 2 ٹکڑے ہونا آج بتلایا گیا کہ کھربوں اربوں روپیے خرچ کر کر آج سائنٹسٹ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ چاند کے اندر ایک لکیر، ایک تڑخ جو ہم جس کو کہتے ہیں وہ شگاف ابھی بھی موجود ہے۔ وہ شگاف کوئی اور نہیں ہے، وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کو جو 2 ٹکڑے کیا گیا تھا۔ غرض یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار معجزات سامنے آئے اور دنیا نے دیکھا۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ معجزہ ہے۔ تو ان معجزات کو بتلا کر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہے۔ لوگوں کا کام ہے کہ وہ حق کو مانیں، حق کو تسلیم کریں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے، حق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔